کے پروگرام میں سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس باغ کو شالیمار باغ یا شالیمار باغ کیوں کہا جاتا ہے، کیونکہ شاہ جہاں کے وقت میں یہ باغ شالیمار یا شالامار نہیں کہلاتا تھا۔ ایک جو عام رائے پائی جاتی ہے وہ تو یہ ہے کہ اس کا نام جہانگیر کے اس باغ کے نام پر شالامار پڑا جو جہانگیر نے کشمیر میں سری نگر کے مقام پر بنوایا تھا۔ اس کو شالیمار اس لیے کہا جاتا ہے کہ بقول مورخین کے اس کے اندر ایسے پھولوں کی کیاریاں تھیں جن پھولوں کو اس وقت کے مطابق بڑا مقدس سمجھا جاتا تھا اور انہیں شالیمالی کا پھول کہتے تھے۔ شالیمالی کے نام ہی سے اس باغ کا نام شالیمار ہوا، اور پھر اسی باغ کے پیٹرن پر چونکہ یہ باغ ترتیب دیا گیا تو یہ بھی شالامار باغ یا شالیمار باغ کہلانے لگا۔ اس نام کے بارے میں دوسری تھیوری جو ایک محقق نے پیش کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ شالیمار دو سنسکرت الفاظ کا مرکب ہے۔ شالی کے معنی سبز کے ہیں اور مار کے معنی میدان کے، لہذا شالیمار کے معنی وہ میدان ہے جو سرسبز ہو یا باغات ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیفینیشن بھی کافی حد تک کنجیکچرل ہے۔ مورخین کے بقول تیسرا ہائپوتھیسس یہ ہے کہ شالامار یا شالیمار دو الفاظ کا مرکب ہے۔ ایک لفظ شاستری لفظ ہے جو شالہ ہے۔ شالہ کے معنی ہاؤس کے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ دھرم شالہ ہاؤس آف ریلیجن، یا ہم کہتے ہیں پٹ شالہ ہاؤس آف ٹیوشن۔ اسی طرح گو شالہ اور بہت سے لفظ جو ہیں وہ رائج ہیں۔ مار کا لفظ ٹرکش اوریجن کا ہے اور اس کے معنی خوشی کے ہیں، لہذا شالامار کا مطلب یہ ہوا کہ دس از اے ہاؤس آف جائے یا فرح بخش یا خوشی کا گھر۔ کچھ تاریخ دانوں نے ہمیں ایک اور سپوزیشن دی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کا نام شولاما تھا، یعنی فلیم آف دا مون یا لائٹ آف دا مون۔ میرے خیال میں اس ہائپوتھیسس میں بھی کوئی وزن نہیں ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ شاہ جہاں کے وقت میں اسے فرح بخش کہا جاتا تھا، شالامار نہیں کہا جاتا تھا۔ شاہ جہاں کے وقت کی اگر ہم تاریخ دیکھیں جسے ملا عبدالحمید لاہوری نے مرتب کیا تو اس میں بھی شالامار باغ کو فرح بخش ہی لکھا گیا ہے۔ اسی طرح تاریخ عالمگیری کا اگر دیکھیں اور اس کا مطالعہ کریں تو اس میں بھی محمد ساقی مستعد خان نے اس باغ کو فرح بخش ہی کہا ہے۔ پہلی دفعہ جب اس باغ کو شالامار باغ کہا گیا تو وہ دور ہے جب نادر شاہ ایرانی یا احمد شاہ ابدالی کے تاریخ دانوں نے اس خطے کی تاریخ لکھی۔ اس وقت سے ہی یہ باغ شالامار باغ کہلانے لگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس باغ کا نام شالامار باغ اس لیے رکھا گیا کیونکہ کشمیر میں جو باغ جہانگیر نے بنوایا تھا وہ بھی شالامار کہلاتا تھا، اور یہ باغ تقریباً اسی کا ہی نقشہ ہے، اسی لیے اس کا نام شالامار باغ ہو گیا۔ ہر 3 تختوں کے ارد گرد ایک دیوار بنی ہے۔ یہ دیوار اندر سے ایک الگ ڈیزائن رکھتی ہے اور باہر سے اس کا ڈیزائن الگ ہے۔ پہلے تختوں کے چاروں کونوں پر ایک چھوٹا یا ٹرنکیٹڈ مینار بھی ہے۔ اس مینار کے نیچے کچھ تاکچے اور تاکچوں کے دونوں جانب اوپر جانے کے لیے سیڑھیاں ہیں۔ دیوار اس طرح ہے کہ اس کو مختلف پینلز میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا ہے۔ اس میں ہاریزونٹل اور ورٹیکل پینلز ہیں اور بلائنڈ آرچز دی گئی ہیں۔ اسی دیوار کو اگر ہم باہر سے دیکھیں تو تھوڑے تھوڑے وقفے پر ہمیں بٹریسز بنی نظر آتی ہیں جو سپورٹ کے لیے ہیں۔ دیوار کے اوپر دیکھیں تو کنگرے دار کنسٹرکشن نظر آتی ہے جسے ہم مرلونز کہتے ہیں۔ جنوبی اور اسی تختہ کی مشرقی اور مغربی دیواروں کے اندر کی جانب جو ڈیکوریشن ہے یا جو پینلز بنائے گئے ہیں ان میں ایک مخفی سا فرق ہے جسے عام دیکھنے والا محسوس نہیں کرتا۔ فرق یہ ہے کہ جنوبی دیوار میں جو پینلز ہیں وہ اسٹریٹ لائن سے ڈیفائن کیے گئے ہیں، آرچز بھی اسٹریٹ لائن کی ہیں اور پینلز بھی اسٹریٹ لائن کی ہیں، لیکن جب آپ مغربی یا مشرقی دیوار کو دیکھتے ہیں تو اس میں جو پینلز کے فریم ہیں وہ تو یقیناً اسٹریٹ لائن سے ڈیفائن کیے گئے ہیں، لیکن ان کے اندر جو بلائنڈ آرچز ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں تو ان میں 2 مختلف قسم کی آرچز نظر آتی ہیں۔ ایک وہ ہیں جن کے اوپر ہمیں ایک اوگی آرچ کی کنسٹرکشن نظر آتی ہے، اور دوسری وہ ہے جس کے اوپر ہمیں ملٹی فائل کنسٹرکشن نظر آتی ہے، ہر 2 ریکٹینگولر فریم میں بند ہیں۔ اسی طرح اوپر جو ایک ہاریزونٹل پینل ہے اس میں بھی کنگرے دار کنسٹرکشن ہے۔ یہ سلسلہ اس تختے کے اختتام تک چلا جاتا ہے۔ ابھی میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ ہر کونے میں ایک چھوٹا سا ٹرنکیٹڈ مینار ہے۔
یہ مینار جسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ جنوب مغربی کونے پر واقع ہے، اور میں جس جگہ کھڑا ہوں یہ اس تکونی کنسٹرکشن کی چھت ہے جس کا ذکر ابھی آپ سے پہلے کیا تھا۔ ایک سیڑھیاں یہاں سے اوپر آ رہی ہیں اور دوسری سیڑھیاں اس جانب سے اوپر آتی ہیں۔ یہ کنسٹرکشن اس طرح کی گئی ہے کہ بیچ میں ایک ہشت پہلو چھوٹا سا مینار ہے یا مینار نما کنسٹرکشن ہے، اس کے گردا گرد ایک ہشت پہلو ایمبولیٹری ہے، کونوں پہ ہشت پہلو چھوٹے چھوٹے کالمز ہیں، ہر کالم کی دونوں جانب سے ایک چھوٹی سی جالی دار دیوار باہر کی جانب نکلتی ہے۔ اوپر اگر آپ دیکھیں کالمز کے تو اس میں ملٹی فائل شاہجہانی عادت ہیں جو تمام کی تمام ریڈ سینڈ سٹون سے بنائی گئی ہیں۔ باہر کی جانب ہر سمت میں دو دو بریکٹس ہیں، ان دو بریکٹس کے علاوہ ایک ایک بریکٹ کونے پر بھی واقع ہے۔ اس طرح 24 بریکٹس ہیں جن کے اوپر یہ چھجا ریسٹ کر رہا ہے۔ انگریزوں نے جب سڑک تعمیر کی جو امرتسر سے لاہور آتی تھی تو انہوں نے یہ سڑک اس باغ کے اندر سے گزار دی اور انگوری باغ شالامار سے جدا ہو گیا۔ یہ سڑک اور اس کی پرانی یادگار ایک یہاں بھی واقع ہے جس پر لکھا ہے کہ امرتسر اس جانب ہے اور سٹی آف لاہور اس جانب۔ اس یادگار کو آپ آج بھی دیکھ سکتے ہیں۔ کارنر ٹاور کی جو انر بیسشن یا کیوسک ہے، اب میں آپ کو اس کی تفصیل بتاتا ہوں۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، ہر کارنر پہ ایک ہشت پہلو کالم ہے۔ یہ ہشت پہلو ریگولر نہیں ہے بلکہ اس کے تھوڑا سا کروکٹ ہے۔ اس کی دو سائڈوں پہ یہ 12 سطح والے کالم ہاف کالم چپکے ہوئے ہیں، یعنی ہمیں 1 2 3 4 5 سطح تو مکمل نظر آ رہی ہیں اور آدھی آدھی سطح ادھر نظر آ رہی ہے جو اس کالم کے ساتھ چپکی ہوئی ہے۔ اس کالم کی بیس اگر آپ نیچے دیکھیں تو یہاں ہمیں ایک چھوٹا سا پلیٹ فارم بنا نظر آتا ہے جو بذات خود ایک پلیٹ فارم پر کھڑا ہے۔ یہاں ایک سائما ریکٹا مولڈنگ ہے، ایک اور مولڈنگ ہے، اور جس جگہ سے کالم کی بیس شروع ہوتی ہے یہاں سے کالم میں ایک چھوٹا سا ڈپریشن دیا گیا ہے اور یہ ٹپیکل شاہجہانی کالمس ہیں۔ اس بیس کے اوپر کالم یہاں سے شروع ہوتا ہے جبکہ یہ حصہ پیئر کو ایکسپلین کرتا ہے۔ ہر دو کالمس کے درمیان یہ جالی ہے، جالی کے اینڈز پہ یہ چھوٹے چھوٹے کالم ہیں، ان کے اوپر چھوٹی چھوٹی ڈومیکل کنسٹرکشن ہے۔ یہاں 8 پتیوں والے پھول چپکے ہوئے ہیں۔ اب کالم کے ساتھ ساتھ آپ اوپر آئیے تو یہاں آپ کو بڑی ایک فائن قسم کی ڈویژن نظر آتی ہے جو ہر سائڈ کو دوسری سے الگ کرتی ہے۔ اس جگہ کالم کا کارنر ہے اور پھر چونکہ یہاں سے یہ باہر کی جانب نکلتا ہے تو چھوٹے چھوٹے آرچ پینڈنٹس بنا دیے گئے ہیں۔ یہ گریجولی کیپٹل کو باہر لاتے ہیں، اوپر آ کر کیپٹل مربع بن جاتا ہے۔ اوپر جا کر ہمیں ایک ریڈ سینڈ سٹون کی ہی باہر کو نکلی ہوئی پروجیکشن یا کارنرس نظر آتی ہے۔ اس کارنرس کے اوپر سے ہی گنبد کا اندرونی حصہ شروع ہوتا ہے۔ اندرونی حصہ اس طرح ڈیفائن کیا گیا ہے کہ ہر سائڈ کے درمیان میں ایک بلائنڈ آرچ ہے، جبکہ کونے میں ایک ایسی آرچ ہے جو بڑی حد تک گوتھک آرچ سے مشابہت رکھتی ہے اور کارنر میں ہونے کی وجہ سے یہ تھوڑی سی فولڈڈ ہے۔ اوپر جا کر مختلف جیومیٹرک ڈیکوریشنز بن جاتی ہیں۔ باہر کی جانب سے دیکھیں تو چھجے کے عین اوپر ہمیں ایک آکٹیگنل ریڈ سینڈ سٹون کی کنسٹرکشن نظر آتی ہے۔ اس کے اوپر مزید آکٹیگنل ایک شیپ ہے جو اس ڈرم کو مزید اوپر ابھارتی ہے۔ اسے ٹیکنیکلی ہم گنبد کے ڈرم یا اس کا سٹلٹ کہتے ہیں۔ اس 8 سائڈڈ سٹلٹ کے اوپر سرکولر ڈرم ہے اور پھر گنبد شروع ہو جاتا ہے۔ گنبد کے عین اوپر ہمیں فنل نظر آتی ہے جس کی بیس انورٹڈ لوٹس موٹف سے تیار کی گئی ہے۔ اندر کی جانب دیوار کے ساتھ ساتھ اینٹوں کی بنی روشیں چلتی ہیں۔ ان روشوں کو اگر ہم دیکھیں تو 4 قسم کی برک کنسٹرکشن واضح طور پہ نظر آتی ہے۔ ایک کنسٹرکشن وہ ہے کہ تمام برکس کو ایک ہی سمت میں لگا کر تیار کی گئی ہے۔ اس کے بعد ہمیں ایک لمبی قطار اینٹوں کی اس طرح چلتی نظر آتی ہے اور ان کے اندر ایرو نما کنسٹرکشن ترتیب دی گئی ہے۔ یہ پہلی کنسٹرکشن ہے، یہ دوسری۔ اس کے بعد اینٹوں کی ایک اسٹریٹ لائن ہے اور پھر تیسری ٹائپ کی کنسٹرکشن نظر آتی ہے جہاں 5 اینٹوں کو آلٹرنیٹلی اس طرح استعمال کیا گیا ہے کہ مختلف مربع بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اسی قسم کی کنسٹرکشن آگے نظر آتی ہے اور جو روش کا درمیانی حصہ ہے اس میں ہمیں ہشت پہلو اشکال بنی نظر آتی ہیں۔ ان اشکال کو اس طرح ترتیب دیا گیا ہے کہ 5 اینٹوں کی ڈائمنڈ شیپس ترتیب دی گئی ہیں اور ان شیپس کو اس طرح جوڑ دیا گیا ہے کہ 6 سائڈڈ یا ہیکساگنز بنی صاف نظر آتی ہیں۔ اسی ترتیب کو یا اسی بارڈر کو پھر دیوار کے ساتھ دوہرا دیا گیا ہے۔ آج ہم نے
شالامار باغ کے سب سے بالائی تختے جسے پرائیویٹ زنانہ یا حرم یا فرا بخش بھی کہتے ہیں، اس کے کارنر ٹاورز، اس کی دیواروں اور اس کے فٹ پاتھ کا جائزہ لیا۔ انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں ہم آپ کو اسی تختے کے کسی دوسری عمارت یا دوسرے حصے سے متعارف کرائیں گے۔ تب تک اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔